اور اسے ہم رسولوں میں سے کریں گے۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیسے بتایا ہوگا؟ جبریل نے تو آ کے نہیں بتایا، انہیں خواب نظر آیا، بار بار نظر آیا، کوئی جس طرح بھی ان کے دل میں یہ بات اللہ نے جما دی، پہنچا دی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ لوط آلُ فرعون، اور فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ، یعنی وہ پورا تفصیل ہم پڑھ آئے ہیں سورہ طٰہٰ میں، وہاں پہنچ گئے، انہوں نے اٹھا لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا، تاکہ وہ ان کا دشمن بنے، وَحَزَنًا، اور ان کو غم دینے کا ذریعہ بنے۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، بے شک فرعون، حامان، ان کے لشکر خطا کار تھے۔ یہ فیصلہ کر کے موسیٰ کو پالنے کا فیصلہ کر کے انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ مطلب جب اللہ تعالیٰ کوئی پلان بناتا ہے تو جو دشمن خدا ہوتے ہیں نا، وہ بھی غلطی کر کے اللہ کے پلان کو پر عمل درآمد کر بیٹھتے ہیں۔ بس میں صرف اتنی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کریں پاکستان انگریزوں نے بھی بنایا تو آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے کام کے لیے بنایا ہوگا، دیکھتے ہیں اللہ اس سے کیا کام لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، انما الاعمال بخواتیمہا، اعمال کا دار و مدار ان کے انجام پہ ہوتا ہے۔ آپ نے اصل وہ جب اس کا نتیجہ نکلے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کام تھا۔ تو یہی مسئلہ ہوا یہاں بھی۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی جو بیوی تھی، زیادہ یہی مفسرین نے لکھا ہے، وہ بنی اسرائیل سے تھی، آسیہ جن کا نام ہے، جن کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے، سورہ تحریم میں بھی ان کا ذکر آئے گا۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ بہت خوبصورت بچہ ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا، القیت علیک محبۃ منی، بڑی منمونی صورت والا ہے، تو یہ میری آنکھ کی بھی ٹھنڈک بنے گا اور تیری آنکھ کی بھی ٹھنڈک بنے گا، لا تقتلوہ، اسے تم لوگ قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں گے، وہم لا یشعرون، انہیں نہیں پتہ تھا یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی تدبیر، یہ ہوتا ہے اللہ کا کام، جس کو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان اللہ لطیف لما یشاء، اللہ جو کرتا ہے بہت سیٹل طریقے سے کر جاتا ہے، پتہ کوئی نہیں چلتا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، یہ ادھر کا منظر، تو اس طرف کا منظر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم پر عمل تو کر دیا، یقین تو ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا خضر سے کہ سَتَجِدُنِی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ دیکھیں ہم سب کو پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتا ہے، کوئی مر گیا تو کس نے مارا؟ اللہ کے حکم سے مرا، اس کے بغیر تو نہیں مر سکتا تھا، لیکن مرتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ ریئیکٹ کر رہے تھے ایسے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، باوجود اس بات کو جاننے کے۔ اسی طرح کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ ماجدہ کو بھی پیش آیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا، وعدے پر یقین بھی تھا، لیکن انسان کی ایک بشری طبیعت بھی ہوتی ہے، اس کے تحت وہ ان کا دل انہیں چین نہیں لینے دیتا، انہیں قرار نہیں آتا تھا۔ ماں ہے، مامتا ہے، اور پھر یہ کہ دریا میں ڈالا ہے اور دشمن کے گھر پہنچ گیا ہے، تو دل کو قرار نہیں آتا تھا۔ ان کادت لتبدی بہی، وہ قریب تھی کہ اس راز کو کھول ہی دے، یعنی اس کی بے قراری، اس کی اضطراب، اس کی بے چینی، دیکھنے والے کو پتہ لگ جاتا کہ بچہ تو اسی گھر کا ہے۔ اب ظاہر ہے نا، ایک بچہ ملا ہے اور یہ کہ اس کے والدین کا پتہ نہیں ہے، تو اب اگر کسی کے اندر اتنی بے چینی ہو، بے قراری ہو، تو فوراً شک اس کی طرف جائے گا کہ اسی کا بیٹا ہے، تو وہ ان کی بے چینی سے یہ بات کھلنے والی تھی۔ لولا اربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے۔ یہ جیسے سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، وہ عورت تو اس کی طرف راغب ہو ہی گئی تھی، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ، وہ بھی راغب ہو جاتا ہے اگر اپنے رب کی کوئی نشانی نہ دیکھ لیتا، جو بھی نشانی اللہ نے دکھائی تھی۔ تو اسی طرح کا معاملہ یہاں بھی تھا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو وہ اس کی طرف راغب، مطلب وہ کھول ہی دیتی بات کو، لوگوں کو پتہ لگ جاتا۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو جائے۔ پہلے مومن نہیں تھی کیا؟ تو ایمان کے بھی درجے ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ کہ یقین، وہ جو علم الیقین ہے وہ حق الیقین میں بدل جائے۔ وکالت لأختہ، اور ایک انہوں نے اہتمام بھی کیا، ظاہر ہے اللہ پر توکل بھی کیا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک عالم اسباب میں انہوں نے ایک تدبیر بھی کی، اور جو ان کی بہن تھیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھیں، ان سے کہا کسی تو بھی پیچھے پیچھے دیکھتی دیکھتی چلی جا، یہ باڈی جا رہی ہے، یہ صندوق، تو بھی دیکھتی ہو جا۔ فبصرت بہی عن جنوب، جب وہاں پہ پہنچ گئے وہ انہیں دیکھتی رہیں اجنبی بن کر،
یعنی بہن بن کر نہیں یا اس کے ساتھ کوئی زیادہ وہ تعلق ظاہر کیے بغیر اجنبی بن کے دیکھتی رہیں کیا صورتحال ہے محل کے اندر. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ انہیں پتہ نہیں تھا. اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ اس دور میں ابھی تک یہ جو ہوتا ہے نا ریڈ زون اور یہ پروٹوکول اور یہ کہ معاشرے یہ نہیں تھے, وہ آنے جانے عام تھے. ظاہر ہے ابھی وہ کیا خود کش دھماکے بھی تو نہیں شروع ہوئے تھے نا, تو زیادہ مسئلہ اس کے بعد ہی بنتا ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ انہیں خبر نہیں تھی. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے ایک بات ہو چکی تھی, یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ موسیٰ کو ہم اپنے گھر میں پالیں گے, لیکن تمام دودھ پلانے والیاں اس پر ہم نے حرام کر دی تھی. اب یہ شرعی حکم نہیں ہے بلکہ تکوینی حکم ہے کہ حضرت موسیٰ دودھ پیتے ہی نہیں تھے, کسی کا منہ ہی نہیں لگاتے تھے. فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ اب وہ جب پریشان ہو گئے کہ بھئی کیا کریں, کدھر جائیں. اور ظاہر ہے جو بھی نوکر چاکر بھی آتا ہے نا, آپ نے ڈرائیور بھی رکھنا ہے, گاڑی آپ کی 67 ماڈل کی ہو تو وہ کہتا ہے میں نے تو کام نہیں کرنا. وہ تو خود دیکھے گا نئے ماڈل کی گاڑی ہو, چلیں کوئی اس کے فٹیگ کم ہوگی. مالی رکھیں گے تو وہ بھی تو آپ کا باغیچہ دیکھ کے ہی فیصلہ کرے گا کہ بھئی میں نے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ دودھ پلانے والی بھی تو بچے کی بھی عادتیں دیکھے گی نا. ایک تو یہ دودھ نہیں پی رہا, اسے دودھ پلانے میں کتنی مشقت کرنی پڑے گی, روز یہی مسائل کھڑے کرے گا. اور دوسرا یہ کہ فرعون پوچھے گا بھئی یہ کمزور کیوں ہو گیا, اس کا گرو کیوں نہیں کر رہا, وزن کیوں نہیں بڑھ رہا, تو اس کو کیا جواب دیں گے. اس لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتی تھی کوئی لینے کے لیے. اب ان کی جو بہن تھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک گھر بہت ضرورت مند ہے, وہ اتنے مجبور ہیں کہ یہ مشقت اٹھا لیں گے. یہ بچہ بہت جو ہے نا وہ شرارتی سا معلوم ہوتا ہے, یہ دودھ بھی نہیں پیتا, تو اس کے لیے جو مصیبت کرنی پڑے گی وہ اٹھا لیں گے. کیوں اٹھا لیں گے؟ اس لیے کہ وہ مجبور ہیں. یکفلونہ وہ اس کو تمہارے لیے لکم تمہارے لیے اس کی کفالت کر لیں گے. وہم لہو ناسخون اور وہ اس کے خیر خواہ بھی رہیں گے, یعنی اس کی شرارتوں کو نہیں دیکھیں گے اور ضد اور ہٹ درمی کو نہیں دیکھیں گے, بلکہ کوشش کر کے بچے کو آدمی آخر راغب کر ہی لیتا ہے, تھوڑی محنت کرے تو وہ پلا دیں گے اسے. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ اس طرح ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف واپس. وہ تفصیل بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ جو ہی وہ آئیں موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا اور پھر وہ ساری گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا جی میں یہاں پہ تو نہیں خدمت سر انجام دے سکتی, بچے کو میرے ساتھ بھیج دیں, میرے گھر کی بھی بہت کام ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, وظیفہ بھی لگ گیا اور وہ ماں بیٹا واپس اپنے گھر بھی پہنچ گئے. کئی تقرّ عینھا تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے, ولا تحزن اور تاکہ وہ غمگین نہ ہو, وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن لوگوں کو اکثریت کی اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب مجھے بتائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رسول بن کے آئے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ دنیا کے خاتمے سے پہلے خبر دے کے گئے, جو اللہ کا وعدہ ہے کہ کل عالم پر اللہ کا دین غالب ہوگا. تو اب ورلڈ آرڈر کس کا آئے گا؟ اگر آپ کو اللہ کے وعدے کا یقین ہے تو اللہ کا آنا ہے. حالات کیا ہیں؟ مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں اور مسلمانوں کی کوئی حالت ہی نہیں, اور مسلمان تعبیر کی غلطی کا یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اصل تو تعبیر تو یہ ہے. اس میں تو کوئی امید کہیں دور دور تک بھی نظر نہیں آتی. لیکن وہ جو اللہ کل شیء قدیر ہے, جو فرعون کے گھر اس کے دشمن کو اس کے ہاتھوں اس کے خرچے پہ پلوا سکتا ہے, وہ جب چاہے جو کرے. اور کس کے ہاتھوں کروائے گا کوئی پتہ نہیں, کیسے کروائے گا کوئی پتہ نہیں. وہ اپنی کوئی تدبیر لڑائیں گے, اس میں سے اللہ کی کوئی تدبیر نکل آئے گی. یہ ہے, اس بات کو سمجھیں. یہ حالات کو سمجھنے کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ جو کرنے پہ آتا ہے وہ دشمنوں سے بھی کروا لیتا ہے, اور اللہ کا وعدہ سچا ہے, اسے کوئی ناکام نہیں کر سکتا. ولما اب یہ ایک مرحلہ پورا ہو گیا, وہ جوانی کو پہنچ گئے. اب دیکھیں تقدیر اپنا سفر کیسے طے کرتی ہے. انہیں کچھ اور بھی سکھانا تھا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, تو کچھ اور بھی سکھانا ہے. یہ تو ایک تو جوان تو کرنا تھا نا, کر دیا جوان, آگے بھی کچھ. اچھا یہ کہ جوانی نہیں کیا, محل میں جوان ہوئے, دربار میں آنا جانا تھا, فرعون کے مطلب بیٹے کے ساتھ کھیلے پڑے, وہ سارا پروٹوکول ملا, تو وہ جو لیڈری کے اوصاف ہوتے ہیں رہنمائی کے وہ بھی سیکھ لیے, وہ ڈپلومیسی بھی سیکھ لی, یہ سارا کچھ سیکھ لیا. لیکن ابھی کچھ اور بھی سکھانا تھا, وہ آگے دیکھیں گے کیا سکھانا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ جب وہ پہنچے اپنی پوری شدت کو, یعنی زور کو پہنچے, وستوا اور سنبھل گئے, یعنی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, یعنی طاقتور ہو گئے. آتیناہ حکمن ہم نے انہیں حکمت بھی دی, وعلمن اور علم بھی دیا. وکذالک نجزی المحسنین اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. ودخل یعنی اصل میں اب جو آگے واقعات آ رہے ہیں آپ کو یہ بتائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تو نہیں تھا نا یہ سارا کچھ سیکھنے کا.
حالات کے جبر نے سکھایا. آگے بھی جو کچھ سیکھیں گے حالات ایسے بنے کہ وہ سیکھنے پر مجبور ہو گئے, اپنی پلاننگ سے نہیں ہوا. تو اب آپ کسی بھی آج کے دور میں کسی اجتماعیت کے بارے میں, کسی فرد کے بارے میں, کسی ملک کے بارے میں بھی تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس سے اللہ نے جو کام لینا ہو اسے دھکے دے دے کے وہ کام کروا لے گا. ادھر جائے گا تو ادھر سے تھپڑ پڑے گا, دھوکہ, فراڈ, دغا. ادھر جائے گا تو کوئی اور دولتی کھائے گا. وہ خود اللہ اسے کھینچ تان کے سیدھے راستے پہ لا سکتا ہے حالات کے جبر کے ساتھ. یہ اللہ کی قدرت. یہ دوسرا نقطہ سمجھنے کا ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا, حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں جب کہ اس شہر کے رہنے والے لوگ بے خبر تھے. اب یہ کون سا ٹائم ہو سکتا ہے؟ یعنی سنسان تھی, سڑک سنسان تھی, لوگ گھروں میں سو رہے تھے یا گھروں میں تھے, یا تو بہت تیز دھوپ ہوگی, لوگ اپنے گھر میں کلولہ کر رہے ہیں یا سائے میں بیٹھے ہیں, یا یہ وقت ہوگا, یا بہت سویرے کا وقت ہے جب ابھی لوگ نہیں نکلے ہوتے, یا ذرا شام کا ایسا وقت ہے کہ لوگ اپنے گھر میں گھس چکے ہوتے. کوئی ایسا وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے. سوال یہ ہے کہ کہاں سے داخل ہوئے؟ جو اپنا گھر ہے وہ شہر کے باہر ہے. بنی اسرائیل جو ہے نا وہ شہر حصار سے باہر رہتے ہیں, اور یہ آل فرعون ہے جو شہر کے اندر رہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہ شخصیتیں جو ادھر بھی اور ادھر بھی آنا جانا ان کا ہے, اور وہ اب کسی ایسے وقت میں شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں کہ جب رہنے والے جو تھے وہ سڑکوں پہ موجود نہیں تھے, بازاروں میں نہیں تھے. وَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ, وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو دیکھا, يَقْتَتِلَانِ, وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے, اور یہ قتل کا لفظ آیا ہے یعنی ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ تھے. هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ, یہ ان کی قوم کا آدمی تھا. وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ, اور یہ والا ان کی دشمن قوم کا آدمی تھا. دشمن قوم تھی فرعون کی قوم, قبطی, جو سن آف دا سائل تھے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ, تو استغاثہ کیا, فریاد کی, مدد طلب کی اس شخص نے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی تھا. موسیٰ علیہ السلام سے انہیں مدد مانگی. عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ, اس شخص کے خلاف جو ان کی دشمن قوم کا آدمی تھا, یعنی میری مدد کرو, ہم جو ہے نا وہ قومی بھائی ہیں, تو آئیے اس قومیت کے جذبے کے تحت ہی میری مدد فرمائیں. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, جوانی تھی. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ, تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ جھڑا اس کو. فَقَضَىٰ عَلَيْهِ, اس کا قصہ تمام کر دیا. وہ ناک آؤٹ ہی نہیں, مطلب وہ جان سے گیا. قال, اب یہ کام ہو گیا. دیکھیں یہ جذبات میں یہ بات ہو گئی, جیسے بھی وہ ایک کیفیت تھی اضطرار کی, اس کے اندر انہوں نے مکہ چلایا. نیت یہ نہیں تھی مارنے کی, لیکن وہ کوئی پتہ نہیں پہلے ہی سے بلڈ پریشر کا مریض ہوگا, ایک مکہ ہی کام تمام کر گیا. تو اب جب یہ بات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, ھذا من عمل الشیطان, یہ تو شیطان کے کاموں میں سے ہے, کسی کو قتل کرنا, یہ تو بہت غلط بات ہو گئی مجھ سے. انہ عدو مضل مبین, وہ شیطان دشمن ہے اور کھلے طور پر گمراہ کرنے والا ہے. قال رب انی ظلمت نفسی, فوراً اللہ سے توبہ کی. یہ ہوتا ہے ثم یتوبون من قریب, فوراً توبہ کی. رب انی ظلمت نفسی, اے میرے رب میں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا ہوں. فاغفر لی, پس مجھے معاف فرما. فغفر اللہ, تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہی بخشنے والا بھی ہے, مہربان بھی ہے. قال رب, اب یہاں ایک عہد کیا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے. قال ربی بما انعمت علی, انہوں نے فرمایا میرے رب جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے, وہ انعام ظاہر نبوت دی ہے, یا جو پروان چڑھایا ہے, جو نعمتیں دی ہیں, جو حیثیت دی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو بخش دیا ہے, معاف کر دیا ہے, توبہ قبول کر لیا ہے, جو انعام کیا ہے, اس کے بدلے میں ایک عہد کرتا ہوں. فلن اکون ظہیرا للمجرمین, میں نہیں بنوں گا مددگار مجرموں کا, کبھی بھی, ہرگز کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا. یہ تقاضا ایمان بھی ہے. یہ وہ تقاضا ہے جسے آپ اگر سمجھ لیں تو, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اس وقت کا نظام ظالمانہ ہے, تو پھر اس کو سروسز اپنی نہیں پرووائڈ کر سکتے, کیونکہ بہرحال آپ اس ظلم میں کے معاون بنیں گے. ٹھیک ہے, بدلے میں آپ کو کچھ نہ کچھ صلہ ملے گا, اس سے آپ کی دار روٹی چلے گی, لیکن یہ دار روٹی کس شے کے بدلے میں آپ کو ملی ہے؟ اس ظالمانہ نظام کا کل پرزہ بننے کے نتیجے میں ملی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے طے کر لیا, بے شک میری قوم کا فرد ہو, جیسا بھی ہو, میں آج کے بعد گناہ گاروں کا مددگار نہیں بنوں گا. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا, اگلے دن کی بات ہے, وہ اسی ٹائم پر پھر شہر کے اندر داخل ہوئے,
اور وہ چوکنے بھی تھے، خوفزدہ بھی تھے۔ ظاہر کل اتنا بڑا حادثہ ہوا، وہ مصر کے اعتبار سے جو ہے نا، دیکھیں ایک بندہ ہے قتل ہو گیا اور ہے بھی کوئی اعلیٰ خاندان کا، چشم و چراغ، اور اس کے قاتل معلوم نہیں ہیں، تو وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کا دھڑکا ہے، یترقب، وہ انتظار میں بھی تھے کہ بھئی کیا فیصلہ ہوتا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور معاملہ سامنے پیش کر دیا، آزمائش نئی صورت میں آ گئی۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، وہ شخص کہ جس نے ان سے کل مدد مانگی تھی، فریاد کی تھی، يَسْتَصْرِخُهُ، آج پھر مدد مانگ رہا تھا۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ، اب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی صریح طور پر بے راہ انسان ہے، ہر ایک کے ساتھ تو پنگے لے لیتا ہے، روز تو لڑائی کرتا ہے، کل بھی تیری لڑائی ہو رہی تھی، آج تو نے پھر لڑائی شروع کر دی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کل جو ہو گیا تھا نا قومی غیرت میں، وہ غلط ہوا تھا، آج میں حق کی بات کروں گا، غلط کام نہیں کروں گا۔ وہ قومی جذبہ جو ہے وہ ایک طرف ہے، اس کے اوپر ایمان اور جو بھی ایک انصاف کے تقاضے ہیں وہ اولیت رکھتے ہیں۔ تو میں اب تمہارا خون کی بنیاد پر تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، اور تم اس غلطی پر ہو، تم روز شرارت کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ لڑتے ہو۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ارادہ کیا کہ وہ پکڑیں اس شخص کو کہ جو ان دونوں کا دشمن ہے، یعنی آج ایک نئے بندے سے لڑ رہا تھا نا، اب موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا اس کو کہ تو جو ہے نا وہ بے راہ آدمی ہے، روز لڑتا ہے، لیکن چاہا یہ کہ آگے بڑھ کر وہ جو دشمن ہے اسے پکڑیں، کیونکہ وہ مار رہا ہوگا اس کو، تو اسے وہ انہوں نے پکڑنا چاہا۔ اب دیکھیے ادھر اس کو کیا خیال آیا، اسے خیال یہ آیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ ڈانٹ اسے پلائی تھی، تو شاید مجھے ہی مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو مارنے کا اسے مطلب بھی پتہ تھا، کل مکہ دیکھا تھا نا اس نے، تو وہ سمجھا وہ کل والا مکہ آج میری طرف آ گیا، وہ پہلے ہی چیخا، قال یا موسیٰ، اس نے کہا موسیٰ اتريد ان تقتلنی، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے تو نے ایک جان کل قتل کر دی تھی۔ وہ راز جو موسیٰ علیہ السلام چھپا رہے تھے وہ اس ہمدرد نے کھول دیا۔ اچھا وہ کھول تو، اچھا یہ جو لوگ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں نا، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ جب تک کسی اپنے غار میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں تب تک بڑے قوم پرست ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ بہادر بھی ہوتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں تو فر بولتے ہیں، پھر دیر نہیں لگاتے، کوئی شے پیچھے نہیں چھوڑتے، کوئی نہیں بچتا۔ تو اس نے بھی بغیر پکڑے جانے جب اپنے پہ آئی فوراً اس نے بک دیا کہ تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنے چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک بندہ قتل کر دیا تھا۔ اب سچویشن کو آپ ذرا سمجھیں کیا بن گئی۔ اگر جان بچانی ہے تو ان دو کو بھی فارغ کرو، تبھی پردہ پڑا رہے گا نا۔ اور اگر اپنی توبہ پہ قائم رہنا ہے تو ٹھیک ہے، اب راز کھل گیا تو جو ہوگی دیکھی جائے گی، اوکھلی میں سر دیا تو کیا ڈرنا۔ اب اللہ کے راستے پہ چلنے میں یہ مصیبتیں آتی ہیں، گردن پھنس گئی، گردن بچانی ہے تو پھر وہ وہاں سے شیطان کا راستہ شروع ہو جاتا ہے، بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی، کل ایک مارا تھا آج دو مارو، تو بات رکے گی تو نہیں نا، یا تو ادھر ترقی کرنی ہے یا ادھر ترقی کرنی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کس طرف ترقی کرنی ہے۔ تو وہ اس نے راز کھول دیا۔ ان ترید، بلکہ اس نے مزید بھی تقریر فرمائی، ظاہر ہے وہ پھر اب وہ جب ایک دفعہ چل پڑا، باتونی تو وہ تھا، اسی لیے لڑتا تھا ہر کسی سے۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تم نہیں چاہتے مگر تم یہ چاہتے ہو کہ زمین کے اوپر تم جبر کرو، زبردستی کرو، لوگوں کے اوپر دھونس جماؤ۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اور آپ لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا نہیں چاہتے۔ یعنی یہ میں سارے پھڈے اس لیے کرتا ہوں، روز جرگا بیٹھا رہے، آئیں لوگ بیٹھیں، ذرا رونق لگے، پھر کوئی مجھ سے پوچھے، کوئی ان سے پوچھے، مذاکرات کے لیے یہ سارا میں نے جو ہے نا مصیبتیں مول لی ہوئی ہیں۔ تو آپ صلح نہیں کراتے، بس مکہ چلاتے ہو۔ اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے بس اس بات کو وہیں پہ چھوڑا، بات نکل گئی، پھیل گئی۔ اب ایک شخص آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، شہر کے دور والے سائڈ سے، یعنی جس طرف محل تھا اس طرف سے ایک آدمی آیا، یسعیٰ، دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا موسیٰ، اس نے آ کے کہا موسیٰ، ان الملا یاتمرون بک، یہ جو بادشاہ لوگ ہیں، جو سردار ہیں، وہ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ یعنی بات پہنچی وہاں پہ، مشورہ ہوا کہ بھئی اب اس مجرم کا کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ سوچ رہے ہیں لیقتلوک، کہ وہ تمہیں قتل کر دیں۔
کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے بدلے میں اب تمہیں چھوڑا نہیں جا سکتا. بھائی آپ نے اس یعنی ایک رولنگ ایلیٹ کا بندہ مار دیا ہے, اب بدلے میں وہ تمہیں قتل کریں گے. فخرج, تو نکل جا یہاں سے, انی لک من الناصحین, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اب یہ بندہ محل سے ہی آیا ہوگا نا, انر سرکل کا کوئی بندہ ہے. ابھی موسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا آغاز نہیں کیا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی اس ذریعے سے ایمان لا کے, تو ہے بھی کوئی قبطی ہی ہوگا تو اس نے وہ بات, لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کوئی ہمدردی تھی پہلے ہی سے, جس کی وجہ سے اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی کی کہ آپ یہاں سے نکلو, یہ اب آپ کو نہیں چھوڑیں گے. فخرج منہا, تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے, خائفاً, ڈرتے ہوئے, یترقب, منتظر کہ کہیں پیچھے کوئی آ تو نہیں رہا. قال رب نجنی من القوم الظالمین, اور دعا فرمائی اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم سے بچا لے, نجات دے. ولما توجہ تلقاء مدین, تو جب انہوں نے سیدھ کر لیا اپنا چہرہ مدین کے رستے پر, قال عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل, تو فرمایا مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے رستے پہ لے گئے, یعنی جو شارٹ کٹ سیدھی شاہراہ جاتی ہے اس پہ لے کے چلے گا مدین. اب وہ وہاں سے چلے, کیسے چلے, کتنے دن لگائے, کیا مصیبتیں اٹھائیں. اب ظاہر ہے کوئی زیادہ راہ لے کے تو نہیں چلے ہوں گے, ٹائم ہی نہیں ہے, موقع ہی نہیں ہے, اسی طرح خالی ہاتھ چل پڑے. تو بہرحال جسے آپ کہتے ہیں گرتے پڑتے وہ مدین کے پانی پر پہنچ گئے. اگر مدین کے پانی کا سمجھے, یوں سمجھے نا کہ شہر کے باہر جو ایک لوگ آتے ہیں پانی بھرنے کے لیے, وہیں پہ مجمع لگتا ہے, تو وہیں پہ وہ پہنچے. ولما ورد ماء مدین, جب وہ مدین کے پانی پہ پہنچے, وجد علیہ امتن, وہاں انہوں نے ایک جماعت کو پایا, من الناس, لوگوں کی جماعت, یسکون, جو پانی پلاتے ہوئے, یعنی اپنے جانوروں کو, دوپہر کا وقت تھا ان کو لا کے پانی پلاتے تھے, یا شام کا وقت ہوگا. ووجد من دونہم, اور ان لوگوں کے علاوہ انہوں نے دیکھا, امرأتین تذودان, دو لڑکیاں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے جانور ہیں وہ تو آگے جو ہے نا وہ دھکے دے رہے ہوں گے پانی پینے کے لیے, لیکن وہ روک کے کھڑی ہیں پانی ان کو. تو موسیٰ علیہ السلام کو بات بڑی عجیب لگی, سب پانی پلا رہے ہیں, یہ لڑکیاں جو ہے نا نہیں پلا رہی. قال ما خطبکما, موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا, انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے, یعنی تم پانی کیوں نہیں پلا رہی, ان کو کیوں نہیں چھوڑ رہی. قالتا, دونوں بولی, لا نسقی, ہم نہیں پلاتی, حتیٰ یصدر الرعاء, جب تک کہ یہ لوگ جو ہیں یہ چروائے یہ پانی پلا کے اپنے جانور لے کے چلے نہیں جاتے. اور اب اس کے اندر انڈرسٹوڈ کیا ہے کہ ہم لڑکیاں ہیں, کمزور ہیں, ان کے ساتھ کون جو ہے پنجہ آزمائی کرے, لہذا جب یہ کنواں خالی ہو جاتا ہے ان سے, اس کے بعد ہم پانی پلاتی ہیں, یا بچا کھچا جو پانی ہوتا ہے وہ پلا لیتی ہیں. اور مرد ہمارا مسئلہ کہ اس کا بھی خود ہی جواب دے دیا, وہ ابونا شیخ کبیر, یعنی اور کوئی مرد ہے نہیں, والد صاحب ہیں اور وہ شیخ کبیر ہیں, بہت بوڑھے ہیں, وہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے, اس لیے مجبوراً ہمیں آنا پڑتا ہے. یہ جو شیخ کبیر ہیں ان کے بارے میں تقریباً سبھی مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام ہیں. وہ جو مدین ہے نا, تو مدین میں شعیب علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے دعوت دی تھی, قوم ہلاک ہو گئی تھی. لیکن یہ کہ یہ بات سمجھنا اپنی جگہ پہ بڑا دشوار ہے کہ ان کے درمیان زمانی فاصلہ کتنا تھا. اور ایک بات یہ کہ بچے کون لوگ تھے مدین میں, کون سے لوگ بچے تھے, صرف وہی لوگ بچے تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, باقی سارا مدین ہلاک کر دیا گیا تھا. اب آپ ان لوگوں کا تصور کریں کہ جن کو نجات حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے ملی ہو, تو ان کا یہ طرز عمل ہو سکتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بچیوں کے ساتھ یہ والا معاملہ کریں. اس لیے ایک خیال یہ بھی ہے یہ کوئی نیک بزرگ تھے, شعیب علیہ السلام کے پیروکار تھے, لیکن شعیب علیہ السلام نہیں تھے, واللہ عالم. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر ان سے برداشت نہیں ہوا. دیکھیں ایک اجنبی ہیں, دوسرے شہر میں گئے ہیں, وہاں ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہے, لیکن یہ جو کمزور ہے اس کی مدد کا جذبہ وہاں بھی ان کے ساتھ شامل ہے. اللہ تعالیٰ کیا بات دکھانا چاہتے ہیں, لیڈر کے اندر کمزور کی مدد کا جذبہ ہونا چاہیے. طاقتوروں کی مدد تو سبھی کرتے ہیں کہ وہاں سے تو تنخواہ ملتی ہے, غریب یا کمزور کی مدد کون کرے گا یہ اللہ دیکھتا ہے. تو اس سچویشن میں ڈالا تاکہ ایک تو یہ چیز ہو, باقی پتہ نہیں آگے مجھے یاد رہے نا, میں ابھی بتا دیتا ہوں. بکریاں, جو بکریاں سنبھال لے اس میں سمجھ لیں رحمت اور ہمدردی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تربیت آپ کہتے ہیں نا تربیت دینی ہے, تو تربیت اللہ بھی دیتا ہے نا. تربیت اللہ کا دینے کا طریقہ فطری ہے, وہ لیکچر نہیں دیتا, وہ ایک سچویشن میں ڈالتا ہے, اور ادھر سے آپ نکلیں تو تربیت یافتہ ہو کے نکلتے ہیں. تو یہ جو بکری ہے نا, بکری کے بارے میں مشہور ہے, فارسی کا مقولہ ہے, پتہ نہیں آپ نے سنا ہوگا یا نہیں, غم نہ داری بز بخیر,
اگر آپ کو دنیا میں کوئی غم نہیں ہے ایک بکری لے لو، انف۔ الحمدللہ پڑوسی سے بھی جھگڑا ہوگا کیونکہ ایک دن جا کے وہ ادھر گھسی ہوئی ہوگی، گھر میں بھی مصیبت، اس کے علاوہ اس کے کھلا پلا کے فل پیٹ بھر کے چھوڑو، پے وہ نہیں چھوڑے گی، غم نہ داری بس بخیر۔ تو آپ سوچیں بکریاں پالنا، بکری نہیں، تو وہ ایک ویسے کہانی ہے، کسی نے حکایت بیان کی ہے یہی موسیٰ علیہ السلام کی، کہ وہ بکریاں چرا رہے تھے، ایک بکری جو ہے نا وہ الگ ہو کے چل پڑی، انہوں نے سوچا شیر کھا جائے گا، کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، وہ اسے سنبھالنے، وہ اور دوڑنا شروع ہو گئی، وہ پیچھے وہ اور تیز ہو گئی، وہ جا کے کہیں جھاڑیوں میں گھسی، کانٹوں میں گھسی، کدھر وہ موسیٰ علیہ السلام پیچھے، آخر جا کے پکڑی، اور اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام خود بھی چھلنی ہو گئے، کانٹے لگے، خراشیں آئیں، بکری کی بھی بری حالت ہو گئی۔ تو پھر اسے دلاسا دیا، کہا کہ دیکھو تم نے اپنی بھی کیا حالت کر لی ہے، مجھے بھی کس مصیبت میں ڈالا ہے، اور اسے جو ہے نا وہ پیار محبت سے واپس لے کے آئے۔ تو اللہ نے جب یہ منظر دیکھا تو فرشتوں سے پوچھا یار اس بندے کی کیا جزا ہو سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ نبی بننے کے قابل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت دینے کا، یعنی یہ ہے عقائد، لیکن اپنی جگہ پہ بکریاں پالنا در حقیقت آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹی پیدا کرنے کا، ایک صابر شاکر انسان بنانے کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اب مدین لے گیا اور وہاں پہ یہ صورت بنی۔ تو پہلے تو مدد کی انہوں نے ان کمزور لڑکیوں کی، ثم تولی الی الظل، پھر وہ جا کے سائے میں بیٹھ گئے، فقالا، اور فرمایا، اللہ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو تو میرے اوپر نازل کر دے میں اس کا فقیر ہوں، محتاج ہوں، خیر میں سے جو تو مجھے عطا کر دے میں اس کا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، بیگانے شہر پرائے جگہ پہ بیٹھا ہوں، اور میرا کوئی والی وارث پرسان حال نہیں ہے، قسمہ پرسی ہے، جو مل جائے۔ فجاءتہ احداہما، تو ان دونوں میں سے ایک آئی، تمشی علی استحیاء، یہ الفاظ بڑے عجیب ہیں قرآن کے، وہ حیا پر چلتی ہوئی آئی، یعنی ایک آدمی زمین پہ چلتا ہے، قالین پہ چلتا ہے، وہ حیا پہ چلتی ہوئی، یعنی اس کی اس حیا کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے جو ایکسپریشن دی ہے، یعنی اتنی حیادار تھی کہ گویا حیا کے اوپر چل رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ جلدی گھر پہنچ گئی ہوں گی، والد نے پوچھا ہوگا کیا مسئلہ ہوا، پھر انہوں نے ساری کہانی سنائی ہوگی، انہوں نے کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ قالت ان ابی یدعوک، اس نے آ کے کہا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ آپ کو انہوں نے بلایا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو بدلہ دے دیں، اجرت دے دیں، مزدوری دے دیں اس محنت کی جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے بکریوں کو۔ فلما جاءہ، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور انہوں نے پوچھا ہوگا سارا احوال، وقص علیہ القصص، اور موسیٰ نے سارا واقعہ ان کو بیان کر دیا، قال لا تخف، تو وہ جو شیخ کبیر تھے انہوں نے، یا شیخ مدین، انہوں نے کہا آپ گھبراؤ مت، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالموں کی قوم سے نجات پا کے آ گئے ہو۔ قالت احداہما، اب وہ دو بہنوں میں سے ایک بولی، یا ابتی، ابا جان، استاجرہ، اس کو نوکر رکھ لیں، یعنی مطلب یہ اب اس نے کدھر جانا ہے، یہ تو آ گیا ہوا ہے یہاں، تو اسی کو نوکری دے دیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو لوگ یورپ میں جاتے ہیں، یہ جو ڈوب بھی جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو لوگ انہیں رکھتے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ غیر قانونی ہے۔ جاپان لوگ چلے جاتے ہیں واپس نہیں، 3 مہینے کا ویزا لگا کے جاتے ہیں، واپس نہیں آتے، ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا جاپانیوں کو کہ یہ غیر قانونی ہے، یہ سستے مزدور ہوتے ہیں۔ تو جو مجبور ہو کے آیا قاتل ہے، وہ جائے گا تو مارا جائے گا، وہ تو اسے تو روٹی ملتی رہے 2 وقت کی تو وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ایک سبق دے رہے ہیں، یہ بھی ایکسپلائٹیشن ہے کہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ جو شیخ مدین تھے وہ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کو صرف 4 دیواری دے کر سارا کام لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، ان کا جو حق بنتا تھا وہ ان کے سامنے کھول کے رکھا۔ قال لا تخف، فرمایا کہ تم ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، ظالموں کی قوم سے نجات پا کے آ گئے ہو۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک جس کو بھی آپ نوکر رکھیں ان میں سے بہترین نوکر وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو۔ یہ ایک دم اسے کیسا پتہ چل گیا، وہ جس طرح پانی پلایا ہوگا نا، وہ ظاہر دھکے شکے دینے پڑے ہوں گے، اس سے اندازہ ہو گیا کہ طاقت والا ہے۔ اور امین جس طرح گفتگو کی ہوگی، جس طرح چل کے، ظاہر وہ انہوں نے آگے چلنا پسند کیا، تو وہ اس اعتبار سے اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ایک عزت والا شخص ہے، معتبر آدمی ہے۔
काला इन्नी उरीदो, अब वो जो शेख मदियन थे उन्होंने साफ बात की, उन्होंने कहा नहीं, वो जो जिस जालिम कौम से निजात पा के आए हो, मैं तो वैसा जुल्म करने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि देखो बात ये है, इन्नी उरीदो, मैं इरादा रखता हूँ, अन उनके खका इखदब न तई हातैन, मैं इन दो बेटियों में से एक तुम्हारे निकाह में देना चाहता हूँ। अला अंताजुरनी समानिया हिजज, अगर आप मेरे लिए 8 साल नौकरी करो, 8 साल खिदमत सर अंजाम दो, तो यानी ये 8 साल खिदमत महर हो गया ना गोया, तो मैं उसके बदले में तुम्हें ये जो है ना एक बेटी वो निकाह में देना चाहता हूँ। फ़इन अतममत अशरन, और अगर आप 10 साल पूरे करो, फ़मिन इंदिका, ये आपकी तरफ से होगा, मेरी तरफ से 8 साल डिमांड है, तो बाकी 2 साल आप अगर इजाफी लगाओ तो वो बहुत अच्छी बात होगी, वो तो आपकी तरफ से गोया एहसान की बात होगी। वमा उरीदु अन अशुक्का अलैक, और मैं आपके ऊपर मुशक्क़त नहीं डालूँगा, सख्ती नहीं करूँगा। सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन, आप मुझे नेकोकारों में से पाओगे, यानी मैं आपके ख्याल रखूँगा, अच्छी तरह रखूँगा, कोई ज़्यादती नहीं होगी आपके ऊपर।